مدینے کے سارے رہنے والوں کو اللہ نے اپنی تقسیم رزق کا ذمہ دار نہیں بنایا تھا، یہ اختیار صرف اہل بیت کو دیا تھا کہ کوئی سائل آئے تو خالی نہ جائے۔ اسے آپ یہ نہ دیکھ لیجئے کہ ٹھیک ہے علی نے دے دیا، اب وہ توجیہات ہمارے یہاں ہیں، ان کا صاحب وہ تو نماز میں پڑھ رہے تھے، اس کا مطلب ان کا دھیان اللہ کی طرف نہیں تھا۔ ذرا غور فرمایا وہ تو رکوع میں، تو پھر یہ ہوا کہ بھئی رکوع میں ایسا نہیں ہوتا ہے، رکوع میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ انسان آواز سنے، کوئی پیچھے سے آ کے کہے نماز میں داخل ہو رہا ہے یا اللہ ہے یا نہیں۔ اب یہ تمام چیزیں ہوئیں، لیکن دیکھیے بھائی یہ منبر ہے، فکر عطا کرتا ہے۔ تو یہ سن لیجئے، ہم نہ خائن ہیں نہ قاسم ہیں، ہمیں جو آل محمد کے در سے ملتا ہے ہم ان کے چاہنے والوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ سلوات پڑھیں ایک بار مل کے، جو ملتا ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی فکر اسی طرف سے عطا ہوئی ہے، اسی طرف سے عطا ہوئی ہے کہ تم سمجھو اس بات کو کہ کیوں نماز میں علی نے انگوٹھی دے دیا۔ اب اگر ایک بوری اناج لائے ہوتے تو اناج دے دیتے، ہے یا نہیں؟ روٹیاں مان کے لائے ہوتے تو روٹیاں دے دیتے، ہے نہیں؟ وہ اناج کیا لائے جو یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک لقمہ نہیں توڑ سکتا ہوں جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ مخلوق خدا نے ایک وقت کی روٹی فرمائیے اس کے گھر میں اناج کی بوریاں نہیں رہیں گی، اناج کی بوریاں نہیں رہیں گی۔ ارے جس کا پوتا زین العابدین اگر زراعت سے اناج لا رہا ہے، راستے میں دشمن مل جائے تو اونٹ کا بار خالی کر دے۔ ہوتی ہے یہ ادارہ ہے اہل بیت، اس کا مینجمنٹ ہے، کچھ ذمہ دار لوگ ہیں، ان ذمہ داروں میں ایک ایسا ذمہ دار ہوگا کہ جس کی طرف ہر ایک کی نگاہ اٹھتی ہوگی، کوئی مسئلہ ہوا ان سے پوچھو، وہ صدر ہیں، وہ چیئرمین ہیں، وہ چیئر پرسن ہیں، سب سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں آپ؟ میں آپ سے کہتا ہوں ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جو مجمع رہا اس سے پوچھیے، تو آپ کہیں ان سے کیوں پوچھیں؟ ذمہ داری اس کی ہے جو ادارے کو چلا رہا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، اور اب کتنا آسان کر سکوں زبان کو آپ کے سامنے۔ رسپانسبلٹی اس کی ہے جو آرگنائزیشن کو رن کر رہا ہے، چلا رہا ہے، لہذا ہر سوال اس سے کیا جائے گا، ہر آنے والے سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ نظام کائنات پر اختیار علی کو تھا، اسے اختیار تو نے دے دیا۔ سوال کیا میں نے تیرے گھر میں خالی ہاتھ ہوتا چلا گیا، ارے اس کے گھر کا کیا سوال؟ علی سے کہیں بھی سوال کرتا تو سائل کا سوال پورا ہوتا، خالی ہاتھ نہیں جا سکتا تھا۔ تو اب میں لفظیں آپ کے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جسے اختیار دیا جاتا ہے اس کی مورل رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے
کہ اس کی بارگاہ سے کوئی خالی نہ جانے پائے. بہت سے بادشاہوں کے قصے بھی آپ سنیں گے, بہت سے حکمرانوں کے قصے بھی بہت سنیں گے آپ, لیکن یہ وہ حکمران ہے, یہ وہ صاحب اختیار ہے. یاد رکھیے گا کہ جس کا اختیار کسی ایک معمولی خطے پر نہیں ہے, کسی ایک ملک پر نہیں ہے, صرف زمین پر نہیں ہے. جس کا اختیار زمین پر ہے, پانی پر ہے, پانی کی گہرائیوں میں پلتے ہوئے جانوروں پر ہے. جس کا اختیار پہاڑوں پر ہے, پہاڑوں کے اندر پلتے ہوئے زندگی پانے والے جانوروں اور کیڑوں پر ہے. جس کا اختیار فضاؤں پر ہے, جس کا اختیار چاند ستاروں پر ہے, جس کا اختیار حوض کوثر پر ہے, جس کا اختیار جنت و جہنم پر ہے. یہ کائنات ہمارے اور آپ کیا جو لفظیں استعمال ہوتی ہیں وہ کائنات نہیں ہے. کسی کا 1000 روپیہ چلا گیا, کسی کا $5000 چلا گیا, کیا ہوا بھائی؟ ارے کائنات لٹ گئی. ارے بھائی یہی کل کائنات تھی, ہماری کائنات جی, یہ ہماری کائنات ہے, وہ اللہ کی کائنات ہے. ذرا پر سنائیو اللہ کی. اور کیا اللہ گواہ, اس نے انتظام کیا کیا؟ کسی اور کو دیا ہی نہیں اختیار, کسی کو نہیں. اس نے کہا میں اللہ اعلیٰ ہوں, تو اب اختیار اسے ملے جو علی ہو, جو علی ہو اسے اختیار ملے. اس کائنات کا اختیار دیا, زمین پر اختیار, بہتے ہوئے پانی پر اختیار, اندر پلتے ہوئے جانوروں پر اختیار, پہاڑوں پر اختیار, درختوں پر اختیار, فضاؤں پر اختیار, چلتی ہوئی ہواؤں پر اختیار, اڑتے ہوئے بادلوں پر اختیار, نکلتے اور ڈوبتے ہوئے سورج پر اختیار, چاند پر اختیار, ستاروں پر اختیار. ارے سب کر کے تو بتا دیا, رہ کیا گیا؟ زمین تڑپی تو ہاتھ رکھا, سکون ملا. توجہ چاہے, بہتے ہوئے پانی پر مسلح بچھایا تو سخت ہو گیا. دریا میں آواز دی تو وہ مچھلی نکل کے آئی کہ جس نے یونس کو نگلا تھا, تاکہ پتا چل سکے کہ صاحب اختیار کیسا ہوتا ہے. پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا کے بتا دیا صاحب اختیار کیسا ہوتا ہے. سورج کو پلٹا کے بتا دیا صاحب اختیار کیسا ہوتا ہے. چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو پتا چلا کہ صاحبان اختیار کیسے ہوا کرتے ہیں. ستارے کو اتار کے بتا دیا کہ صاحب اختیار کیا ہوتے ہیں. اب سب سے بلند ہماری نگاہ میں ملائکہ تھے, تو کہا سنو میرا کیا ذکر ہے؟ ارے میرے بیٹے کی قبر کا معاف کرتے رہیں گے. اب بھی نہ سمجھ میں آئی تو وہ جبرائیل جو امین وحی الہی ہے, جو سردار ملائکہ ہیں, تو صحیح کہ میرے گھر پر آ کے میرے بچے کی گہوارہ جنبانی کریں, تو صحیح گھر میں آ کے چکی چلائیں, تاکہ تمہیں پتا تو چل سکے کہ صاحب اقتدار وہ ہوتا ہے کہ جہاں ملائکہ بھی آ کے دربانی کرتے ہیں. تمہیں معلوم ہو سکے کہ اختیار کسے کہتے ہیں, صاحبان اختیار کون ہوتے ہیں. یہ وہ ہے جو کائنات پر حکومت کر رہا تھا, وہ ہے کہ جسے اللہ نے اقتدار دیا تھا. اسی لیے تو اس نے کہا کہ اے ملائکہ, اے آسمانوں کے رہنے والے, یا ملائکۃ سکان السماوات, قسم ہے عز و جلال کی. ہائے ہائے کیا لفظیں ہیں اللہ, میرے مالک تجھے بھی اپنے عز و جلال کی قسم کھانے کی ضرورت ہے. ذرا سوچیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ملائکہ, اے سماوات کے رہنے والوں, قسم ہے مجھے میرے عز و جلال کی کہ میں یہ سب کچھ نہ خلق کرتا اگر انہیں نہ
ہوتا. اے میرے عزیزوں, جس کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی, کیا کہہ رہا ہوں میں آپ سے, جس کے صدقے میں اس نے کائنات کو خلق کیا ہے, اس کا اختیار کسے دے گا؟ ٹام ڈیکن ہیری کو دے گا. سلام پڑھیں پاک کے کسے دے گا؟ اسے دے گا کہ جس کے صدقے میں اس نے اس کائنات کو خلق کیا. کائنات کی تسخیر ہو گئی, مسخر کر دیا. بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں, کل انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی آپ کے سامنے. کائنات کو اس نے مسخر کر دیا. یہ کائنات ان کے تابع ہیں, زمین اور آسمان ان کے تابع ہیں, جو کچھ مل رہا ہے وہ ان کے تابع ہے. مجال نہیں کہ سر منہ بھی اطاعت سے انکار کر سکیں. اے میرے عزیزو, چند درندے, چند سرفرے, چند بد نسلے اگر حسین ابن علی کی اطاعت نہ کریں تو حدود اختیار حسین ابن علی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کہ کائنات ان کے تابع ہے. میں بتاؤں آپ کو کہ حسین کا ذکر کہاں کہاں ہوتا ہے, حسین کا غم کیسا کہاں کہاں منایا جاتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کا غم منایا. شہادت کے بعد بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس سے خون ٹپکتا تھا, اس سے خون ٹپکتا تھا. میرے مالک, تو نے حسین کے غم کا شعور پتھروں کو دے دیا. میں کہتا ہوں وہ کتنے خوش نصیب پتھر ہوں گے جنہیں شعور غم حسین مل گیا. وہ کتنے بد نصیب بد نسلے تھے کہ جنہیں شعور غم حسین نہ مل سکا. محدث دہلوی کا نام سنا ہے آپ نے؟ محدث دہلوی عالم اہل سنت کے بہت بڑے عالم. انہوں نے یہ لکھا کہ حسین کے غم میں فرشتے ہوئے. انہوں نے یہ لکھا کہ حسین کے غم میں فرشتے ہوئے. یقیناً فرشتے روئیں گے, اس لیے کہ پاک نگاہیں ہیں, اس لیے کہ پاک فکر ہے, اس لیے کہ ان کے دل پاکیزہ ہیں. جو پاک ہیں, جو طاہر ہیں, وہ یقیناً غم حسین میں روئیں گے. وہ نجس بدبخت کیا روئیں گے جو آیت تطہیر کو دیکھ کے بھڑک رہے ہیں. یقیناً ماتم کریں گے. پوری کائنات میں حسین کا غم پھیلا ہوا چھایا ہوا ہے. ذرا آپ دیکھیے, ستارے آنکھیں کھول کے رو رہے ہیں. جنگلوں میں چلے جائیے تو درخت پتوں کے ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہیں یا حسین کا. ذرہ ذرہ حسین کا غم کائنات میں منا رہا ہے, حسین پر رو رہا ہے. عزیزو, یہ مصیبت ہی کچھ ایسی تھی, یہ مصیبت ہی کچھ ایسی تھی. اللہ گواہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جن مصائب کو حضرت امام حسین نے برداشت کیا ہے, تاریخ میں ایسا کہیں نہیں ملتا ہے. اور میں کیا آپ سے عرض کروں کہ نہ جانے کیا کشش تھی حسین ابن علی میں, کہ جو آئے تھے حسین کے ساتھ کربلا معلی میں, وہ سب کے سب اللہ گواہ جیسے حسین کے دامن سے متمسک ہو کر ان خصوصیات کو حاصل کر چکے تھے کہ جسے حسین دیکھنا چاہے. بظاہر 72 کا لشکر تھا, کچھ تعداد زیادہ بھی بتائی جاتی ہے. اس زمانے میں اس طرح سے رپورٹر نہیں ہوتے تھے جیسے آج کے زمانے میں. ابھی مخنف ہے, ایک دو اور ہیں کہ جو وار کی رپورٹنگ کرتے تھے, جو دیکھتے تھے وہ اس طرح سے لکھ دیتے تھے. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا وہ اپنے قیاس کے لحاظ سے لکھا ہے.
لیکن 72 کی تعداد جو ہے وہ تقریباً طے شدہ تعداد ہے نہیں؟ یہ 72 حسین کے ساتھ آئے اور ادھر کتنے تھے؟ لا تعداد۔ کوفے کی تقریباً 2/3 آبادی آ گئی تھی۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو تاریخ میں پتہ چلے گا کہ میدان کربلا میں شام کا شاید کوئی ایک آدھ رہا ہوگا۔ یہ سب کے سب جو آئے تھے، یہ 99.99% جو تھے، یہ سب کوفے کے لوگ۔ غور کیا؟ کوفہ چونکہ چھاؤنی تھا ملٹری کا، اس لیے ہر قبیلے کے لوگ جو جنگجو ہوتے تھے انہوں نے کوفے کو اپنا مسکن بنایا۔ تو واقعہ کربلا میں، میدان کربلا میں جو لوگ آئے، اس میں ان کی اکثریت کوفے کی اکثریت تھی جو یہاں آئے تھے۔ اب یہ کوفہ وہ ہے کہ جس کوفے میں حضرت امیر المومنین کم و بیش 4.5 سال جنہوں نے اپنا پائے تخت مدینے سے ہٹا کے کوفے بدلا۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ایشو ہے عزیزو، کسی روز گفتگو کروں گا آپ کے سامنے کہ مولا نے مدینے کو چھوڑ کر کوفہ کیوں دارالسلطنت بنایا، کوفے کو کیوں دارالحکومت مولا نے بنایا، یہ بھی ایک ایشو تھا ہے کہ جس پر گفتگو ہوگی۔ تو یہ سب کے سب جو آئے تھے کربلا کے میدان میں، ان کے مقابل میں 72 تھے۔ میں حسین کے ایک چاہنے والے ہندو سنت کا جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ یہاں ہندوستان کے ہیں، گجرات کے، وہ جانتے ہیں کہ ایک سنت ہیں جن کا نام ہے مراری بابو، اور وہ حسین کا بڑا چاہنے والا ہے، مولا علی کا بڑا چاہنے والا ہے۔ اپنی وہ جو کتھائیں کرتے ہیں اس میں نعرہ حیدری وہ لگواتے ہیں۔ میں کیا کہوں آپ سے، ایک غیر مسلم علی کی سیرت کو دیکھ کر اتنا متاثر ہو جائے کہ نعرہ حیدری اپنی کتھا میں لگوائے، اور یہ مسلمان جو علی اور علی کے گھر کا صدقہ کھا کے پل رہے ہیں، وہ نعرہ حیدری کو بدعت کہنے لگے ہیں۔ جملہ سنیے اور قدر کیجئے گا، بہت چاہنے والا ہے۔ اور ہر سال گجرات میں بھاونگر کے پاس ایک آبادی ہے مغوا، وہاں ہر سال یوم حسین منایا جاتا ہے، جس میں وہ چیف گیسٹ کی حیثیت سے آتے ہیں اور بہترین تقریر کرتا ہے۔ اس لیے کہ میں اس میں ایک اسپیکر کی حیثیت سے پچھلے 10-12 سال سے شریک ہوں۔ مجھے وہ جملہ پسند آیا، اور میں آپ یقین جانیے کہ جب میں مجلس پڑھتا ہوں اور ایسا ذکر آ جاتا ہے تو میں اس جملے کو پہنچاتا ہوں۔ تقریر کرتے کرتے وہ عجیب بات ہے، اس نے کہا کہ یاد رکھو حسین، تم ایک شخصیت کو سمجھ رہے ہوگے، ایک فرد واحد کو سمجھ رہے ہوگے، لیکن میری نگاہیں جہاں جہاں حسن دیکھتی ہیں وہاں وہاں حسین نظر آتا ہے۔ وہاں مجھے حسین نظر آتا ہے۔ کہتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ کربلا میں 72 تھے، حسین کے ساتھ 72 تھے۔ وہ کہتا ہے میں کربلا اور مدینے کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، اس وقت کائنات میں یہ 72 نہیں سب سے بہتر تھے جنہیں حسین لے گئے۔ کائنات میں، کہتا ہے کائنات میں یہ سب سے بہتر تھے، 72 نہیں تھے، یہ سب سے کائنات میں بہتر تھے جنہیں لے کے آیا تھا۔ اور کہتا ہے یاد رکھیے گا، بہتر ہمیشہ بدتر پر غالب آتا ہے۔ دیکھیں کیا جملے ہیں، بہتر ہمیشہ بدتر پر غالب آتا ہے۔ ورنہ کہیں سنا ہے کہ 72 لڑنے کو آئے لاکھوں کے مقابلے میں، اور ایسی فتح ہو جائے کہ سر کٹنے کے بعد بھی سر بلند رہے۔ اور فرمایا، اس نے کہا یہ بہتر تھے، اور کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کائنات میں حسین بہتر چن
भी फतेह है, कल भी फतेह रहेगा। चंद जुमले अल्लाह गवाह है। ये दिन सुभान अल्लाह इस बात का तकाजा नहीं करते हैं कि मैं मसाइब में तमहीद आपके सामने, हमारे दिल आमादा है, हमारे हमें हुसैन बना दे, हम आए इसी जिंदगी, हम इंतजार करते हैं साल भर कि वो निगाह के जो फर्शा पीछे और फर्जंद फातिमा का गम मना है, मातम करें, हुसैन का मातम करें, उनके बाबा भाई अब्बास का मातम करें, उनके कड़ी जवान का मातम करें जिसके सीने में बच्चे का फल लगा, उनके 6 महीने के बच्चे का मातम करें, भतीजों का मातम करें, असहाब का मातम करें। हम तो हर लम्हा ये जो हमारे 10-12 दिन निकलते हैं, कोई वक्त ऐसा नहीं होता है जब हमारा आंसुओं का जाम खाली है, हम इंतजार करते हैं कहीं से हुसैन की सदा आ जाए, ये आंसुओं से लबरेज जाम खुद को खुद छलकने लगता है। अज़ीज़ान गिरामी, मुहर्रम की 3 तारीख निकल चुकी है, ये 4 की शब आ गई है और कल से जो मसाइब बयान होंगे वो जाहिर है हुसैन के घर वालों का, हुसैन के जिगर के टुकड़ों का, हुसैन की गोद के पाले खून का होगा। लेकिन मेरे अजीजों, उन असहाब का जिक्र भी होना चाहिए कि अल्लाह गवाह है जिन्होंने तारीख़ सहाबियत में अपना खून दे के हुसैन की नुसरत करके 4 चांद लगा दिया है, 4 चांद लगा दिया है कि ऐसे असहाब किसी ने नहीं देखे इस कायनात में जैसे असहाब हुसैन के थे। हमारी और आपकी निगाहें क्या हैं? हमारी और आपकी निगाहें महदूद हैं, हम दीवार से बाहर नहीं देख सकते हैं, तो हमें क्या पता कि कैसे लोग हैं। लेकिन निगाह इमामत से कुछ छुपा हुआ नहीं होता है। निगाह इमामत सिर्फ चेहरों को नहीं देखती है, बल्कि निगाह इमामत चेहरों से उतर के बातिन को भी देखती है। ये निगाह हुसैन थी जो कयामत तक आने वाले चाहने वालों को देख के ये कह रही थी, खुदा की कसम जैसे सहाबी मुझे मिले हैं, न मेरे नाना को मिले, न मेरे पापा को मिले हैं, न मेरे भाई को मिले हैं। ये कौन कह रहा था? ये हुसैन इब्न अली कह रहे थे। कैसे कैसे सहाबी, ए मेरे अजीजों, इन्हीं असहाब ने एक बहुत बुजुर्ग तर सहाबी, बहुत ही बुजुर्ग तर सहाबी, अल्लाह गवाह है, और उस सहाबी का नाम था हबीब इब्न मज़ाहिर। हबीब इब्न मज़ाहिर हुसैन के बचपन के दोस्त थे। देखिए, बचपना जो होता है दोस्ती का, उसमें ज्यादा हस्ब मरातिब का ख्याल नहीं रखा जाता है, दोस्त होते हैं एक दूसरे का। लेकिन ये वो आरिफ़े हुसैन था, मारिफत की मंजिल पर हबीब थे कि जब हुसैन चलते थे बचपने में, तो हुसैन के कदमों से जो खाक उठती थी उसे उठाकर पेशानी पर लगाते थे। एक रोज मज़ाहिर पैगंबर की खिदमत में बैठे हुए थे हबीब के वालिद, कि पैगंबर ने देखा कि एक छोटा बच्चा है मेरे नवासे हुसैन के पीछे पीछे चल रहा है, और जो खाक उड़ती है उसे दौड़ दौड़ के उठा के अपनी पेशानी से लगाता है। पैगंबर देखते रहे, और देखने के बाद जैसे मुस्तकबिल पैगंबर की निगाहों में आ गया हो, कहा मज़ाहिर ये बताओ ये बच्चा किसका है? मज़ाहिर ने देखा, कहा आका अल्लाह के रसूल, ये आपका खादिम है, ये आपका गुलाम है। अल्लाह अल्लाह, कहा क्यों पूछा? कहा मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ कि ये बच्चा मेरे हुसैन के कदमों से उड़ती हुई खाक को उठा के अपनी पेशानी से लगा रहा है। मेरे अजीजों, एक लम्हे के लिए सोचिए कि जो बच्चा इतना मारिफत रखता हो इमामत का कि उस उड़ती हुई खाक को पेशानी से लगा रहा है, वो जब दावत आ जाए बुलाने की, वो घर में बैठे रहेंगे। अल्लाह,
फर्जंद फातिमा खैमखजन है। जमीन करबला पर फौजें आना शुरू हो गई। शहजादी ने बाद भाई से ये कहा, भैया ये बताइए कि मैं ये देख रही हूं कि सुबह से फौजों पर फौजें आ रही हैं। ये भैया आप देख रहे हैं कि जब ये सवार खैमों के करीब आते हैं तो अपने घोड़ों को इस तरह से तेजी से दौड़ाते हैं कि इनके सुमों की आवाज से बच्चों के दिल दहल जाते हैं। ये शहजादी को जुमले अल्लाह के बाद दिल दहल जाते हैं। ये भैया ये बताइए, इस आलम गुर्बत में, इस आलम तन्हाई में आपके भी कुछ साथी हैं, आपके भी चाहने वाले हैं। बार हुसैन ने बहन का चेहरा देखा, कहा हाँ यकीनन बहन ज़ैनब, मेरा भी कोई चाहने वाला है। कहा भैया अगर चाहने वाला है तो आप उसे बुला लीजिए, आप उसे बुला लीजिए। कहा बहन मैं बुलाता हूँ उसे। एक बार कागज मंगाया, कलम मंगाया और एक खत तहरीर किया। ये खत किसी और के नाम न था, बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम था। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जरा देखिए कि किस तरह से उस खत की इब्तिदा हो रही है। बिस्मिल्लाह के बाद फर्म लिखते हैं, हबीब इब्न मज़ाहिर, मर्द फ़क़ी हबीब इब्न मज़ाहिर की तरफ हुसैन इब्न अली का खत। और उसके बाद जो कंटेंट्स हैं कि तुम्हें मालूम है कि मुझे रसूल से क्या निस्बत है। ए हबीब मुझे बुला के दावत दे के मुझे घेर लिया गया है। ए हबीब इधर दुश्मनों की आमद है, क्या तुम मेरी नुसरत के लिए न आओगे। क्या मुल्ला गवा की आखिरी जुमला जो है, क्या साइन ऑफ इन्वोकेशन के साथ सवाल या जुमला, क्या तुम मेरी नुसरत के लिए ना आओगे। मेरे अजीजों जरा देखिए कि इब्तिदा किस तरह से हो रही है। मर्द फकी, रजुल फकी, फकी किसे कहते हैं? फकी उसे कहते हैं कि जिसकी नजर आयात कुरानी पर होती है, जिसकी नजर अहादीस पर होती है। आप यहाँ फकी की यही तारीफ है। सिर्फ यही नहीं, फकी हमारा वो होता है जो हवाए नफ्स से अलग होता है, यानी हवा हवस उस पर गालिब नहीं होती है, जो तक़वे में उस मंजिल पर होता है कि जो तक़वे का तकाजा हो, ज़ुहद की उस मंजिल पर होता है जो ज़ुहद का तकाजा हो। आबिद बेमिसाल अपने जमाने का होता है, उससे बेहतर कोई सच्चा नहीं होता है। ये हम और आप तारीफ करते हैं, ये हमारे और आपके यहाँ डेफिनेशन मिलती है, हम और आप अपने हाथ से लिखते हैं। लेकिन जरा इंसाफ से बताओ कि जो वक्त का इमाम हो, जिससे बड़ा कोई फकी न हो, जो मासूम हो, जब वो अपने हाथ से अपने कलम से किसी को फकी लिख रहा है, अब उसका तक़वा, उसकी तहारत, उसकी पाकीज़गी नफ्स, उसके इल्म पर कहीं से हरफ नहीं आ सकता है। मेरे अजीजों, करबला के शोहदा की, असहाब की 72 की फेहरिस्त में कोई ऐसा सहाबी नहीं मिलेगा कि जिसके लिए हुसैन ने मर्द फकी का लफ्ज इस्तेमाल किया हो। हबीब के लिए इस्तेमाल करना इस बात की दलील है कि हबीब का मर्तबा मासूम जानता है क्या है, गैर मासूम क्या समझेगा कि हबीब का मर्तबा क्या है। जरा जो मासूम की नजर में ऐसा हो। अब यह खत हुसैन ने रवाना किया, कासिद लेके आया। हबीब कूफे में हैं, हबीब हालात का जायजा ले रहे हैं। ऐसा नहीं था कि हबीब को इल्म नहीं था, याद रखिएगा इस बात को। तो हो सकता है ये सवाल हो कि जब चाहने वाले थे, इल्म था, तो करबला की तरफ गए क्यों नहीं। ये हम और आप सोच सकते हैं। जो मर्जी इमाम का पाबंद होता है, जो इताअत मासूम का पाबंद होता है, वो उस वक्त तक जगह छोड़ नहीं सकता जब तक इमाम का हुक्म ना आ जाए। इसलिए हबीब रुके हुए थे। आए बाजार में एक दुकान पर खड़े हुए।